نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اور بعض صورتوں اور آیات کے فضائل۔ محترم ناظرین، یہ ذہن میں رہے کہ پورا قرآن ہی بڑا بابرکت ہے، ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، وہ سارا ہی اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت، پیکر ہدایت اور مجسمہ شفا ہے۔ مزید برآں اللہ کریم نے بعض صورتوں اور آیات کو دوسری صورتوں اور آیات پر فوقیت عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی صورتوں اور آیات کے مخصوص فوائد اور برکات سے امت کو آگاہ فرمایا۔ قرآن کریم اور بعض مخصوص صورتوں اور آیات کے فضائل و ثمرات کے متعلق قرآن و سنت کی بعض نصوص توفیق الہی سے درج ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ کہہ دیجئے قرآن کریم اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، باعث ہدایت اور شفا ہے۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی، اور ایک نیکی کے صلے میں ایسی 10 ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ تو محترم ناظرین، جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہو گئی۔ کتنی بڑی بابرکت ہے ہمارے لیے یہ کتاب کہ اس کو پڑھنے کا اللہ نے کتنا اجر ہمارے لیے رکھا ہے۔ 2 آیتیں سیکھنا یا پڑھنا 2 اونٹنیوں اور 2 اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی جس نے 2 آیتیں سیکھی یا 2 آیتیں پڑھی تو 2 اونٹ یا 2 اونٹنیوں کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ امام مسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہم صفا میں تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز وادی بطحان یا وادی عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے گناہ اور قطع رحمی کے بغیر اونچی کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایسا کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو تم میں سے ایک مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا کہ وہاں کتاب اللہ کی 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے؟ اور ایسا کرنا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات کا سیکھنا یا پڑھنا 3 سے بہتر ہے، اور 4 کا 4 سے اور ان کے برابر اونٹنیوں کی گنتی بھی ہے۔ تو محترم ناظرین، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں
جو کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ بہت زیادہ فضیلت ہے قرآن کو سیکھنے کی، یعنی ہر بندہ جو ہے وہ جب قرآن سیکھتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں پڑھنے کی اور سیکھنے کی، اور سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں اس دنیا میں، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور جو قرآن سکھاتے ہیں۔ بہت بلند درجات ہیں ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جو کہ قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، کسی بھی ایک نیکی کی بات جو ہے، کوئی بھی ایک نیکی کی بات جو ہے اس کو سیکھنا اور دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کو سکھانا، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ خود بھی نیکی کا کام سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، ان کو بھی سکھائیں۔ خود نیکی کریں اور دوسروں کو، دوسرے جو آپ کے عزیز و اقارب یا گھر والے ہیں یا پوری امت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کوشش کریں کہ ان کو سکھائیں۔ خود خالی اور خود سارا دن نیکیاں کرتے رہیں اور گھر والے جو ہیں وہ اس پہ عمل نہ کریں تو وہ آپ سے پوچھ ہوگی۔ لازم جو ہے اپنے گھر والوں کی نصیحت کریں، ان کو بتائیں، ان کو پڑھائیں تاکہ وہ بھی عمل کریں اور جنت کے جو ہے وہ حقدار بنیں۔ جنت کے حقدار آپ کے گھر والے بھی بنیں۔ اگر صرف آپ اپنے لیے عمل کرتے رہیں اور گھر والوں کو نہیں کہا تو اس کے بارے میں آپ کو پوچھ ہوگی۔ اس لیے خود نیک عمل کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ دار جو ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پوری کو جہاں موقع ملے جو ہے ان کو نیکی کی بات بتائیں، کیونکہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں کسی کے دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ تو خود جو ہے نیکی کا نمونہ بن کے خود کو پیش کریں اور لوگوں کو پھر اس کی نصیحت کریں، لوگوں کو اس کے لیے تیار کریں اور ان کو بار بار یہ باتیں کہیں، نیکی کی طرف بلائیں ان کو۔ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ خود نیکی کرنا اور دوسرے کو نیکی کی ترغیب دینا، اور جو دوسرے کو نیکی کی ترغیب دے گا تو وہ بھی ایسا ہی ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کو ترغیب دی، کسی کو کچھ بتایا تو اس نے اس کے اوپر عمل کیا تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے عمل کیا اس کے مطابق، اس کے برابر آپ کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ نیکی کا رستہ بتانا جو ہے وہ بھی باعث اجر ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی نیکی کی بات بتائی، اس نے عمل کیا تو اللہ اس کو تو اجر دے گا، اس کے اجر کے برابر آپ کو بھی دے گا، اور بغیر کسی کٹوتی کے، اس کے عمل میں کوئی جو ہے کٹوتی نہیں ہوگی۔ اس لیے خود جو ہے وہ نیک عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو ہے جو ہے وہ نیکی کی ترغیب دیں۔ خالی خود کو بندہ سمجھے جی میں بڑا پاک صاف ہوں اور میں بڑا نیک عمل کرتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے دل میں یہ، دماغ میں یہ بات آ گئی وہ سمجھے وہ نقصان میں ہے، وہ برباد ہوا۔ یہ نیکی کا تکبر ہے۔ خود نیکی کرنی ہے اور عاجزی اختیار کرنی ہے، اور دوسرے لوگوں کو جو ہے نیکی کی ترغیب دینی ہے۔ تو انشاءاللہ جب دوسرے لوگ جو ہے نیکی کی ترغیب آپ سے سیکھیں گے، جب آپ ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جو ہے ان کے اجر کے برابر اجر دے گا، اور وہ
جو ہے ان کے اجر میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، اور دنیا میں رہ کے کوئی ایسا کام کر دیں، کوئی ایسی دینی کتاب لکھیں، کوئی ایسا عمل کر دیں، کوئی مدرسہ بنوا دیں یا کوئی مسجد تعمیر کروا دیں، اور تاکہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، تاکہ وہ جو بھی عمل کریں پھر آپ کو اللہ ان کا اجر دے گا۔ رستے میں کوئی نلکا لگوا دیں تاکہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر بھی جو ہے اللہ آپ کو اجر دیتا رہے، یہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور نیکی کا کوئی بھی کام، کوئی ایسی کتاب جو لکھیں گے آپ، دینی کتاب لکھیں گے یا کسی کو آپ کے کہنے پر کوئی نیک عمل کرنے لگ گیا تو جو ہے جب تک وہ نیک عمل کرتا رہے گا اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔